الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن لا إله إلا الله هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيبه المسيئين عدل وعفوه تفضل ونشهد أن محمدًا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وهوى أوصيكم عباد الله ونفسي بالاعتصام فإنه حبل متين وعروة وثقى وبمبادرتكم الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع نازل فإن تفروا منه أو كنتم في بروج مشيدة الله الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناه وكل مدة فيها إلى انتهاء فوا عجبا كيف هذه الغفلة إنما نحن كركب وقوف من أبناء السبيل سيضرب عليهم طبل الرحيل فيرتحلون عما قليل وأسفا إلى متى تلك الرقدة ونحن في دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة لا يدوم أحوالها ولا تسلم نزالها العيش فيها مذموم والأمان فيها معدوم كيف لا تعتبرون وإخوانكم
قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا وفقدت أجسامهم وعميت أخبارهم أمدا طويلا جيران لا يتانسون وأحباء لا يتزاورون وغربتا من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحط حفرتنا ومفرد غربتنا ومصيبتا ما أسرع الطلب وأبعد السفر وأقل الزاد ونفسا إذا أسلمنا الأحباء إلى الملائكة الغلاظ الشداد وحزنا إذا انقطع ذكرنا عن خواتر الأحباء والأقرباء وأكلت الديدان محاسننا وتصرمت الأعزاء فليبكي الباكون قبل أن لا ينفع البكاء وليستغفرن عن الخطيات التي تحول بين الأمهات والآباء إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. برادران ایمانی، مومنین کرام، سروران معظم، آپ سب کی خدمت میں آپ کی اور اپنے آقا و مولا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے پردرد موقع پر تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح معنوں میں ائمہ معصومین علیہم السلام کی سیرت سے وابستہ اور متمسک ہونے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ برادران ایمانی، آقا کی زندگی اور آقا کی سیرت اور آقا کی سیرت کے حوالے سے کچھ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ولادت 232 ہجری میں مدینہ میں ہوئی اور عمر بابرکت طولانی نہیں ہے، مختصر عمر ہے آقا کی، اور یہاں سے اندازہ لگا لیں آپ کہ یہ جو آخری 3 امام ہیں، یعنی مولا محمد تقی جواد علیہ السلام، مولا علی نقی ہادی علیہ السلام اور مولا امام حسن عسکری علیہ السلام، ان تینوں اماموں کی مجموعی زندگی 100 سال نہیں ہے۔ مظلومیت کا اندازہ یہاں سے لگائیں، تینوں اماموں کی مجموعی زندگی 100 سال سے کم ہے۔ یعنی اور کچھ بھی بیان نہ کیا جائے مظلومیت کے لیے، صرف یہ بیان کیا جائے کہ 3 امام ہیں، 3 فرزندان پیغمبر ہیں، اور ظاہر ہے طبیعی موت بھی نہیں ہے، شہادت کی موت ہے، تو کتنا ظلم ہے اور ظلم کا کتنا سلسلہ ہے کہ 3 امام ہیں اور طبیعی طور پر 100 سال زندگی نہیں گزار رہے۔ امام جواد علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ ہے 25 سال، امام محمد تقی جواد کی۔ امام علی نقی ہادی علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ ہے 41 سال، اور امام عسکری علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ ہے 28 سال۔ تو 25، 28 اور 41 یہ 3 معصوم اماموں کی مجموعی زندگی ہے۔ آج کی جو رات آ رہی ہے یہ اسی امام معصوم کی شہادت کی رات ہے، اور کل کا دن اس امام کی شہادت کا دن ہے۔ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں آپ سروران گرامی کی خدمت میں کہ مطالعہ ضروری ہے ائمہ کی زندگی کا، ان حالات کا جن حالات میں
اللہ کے ان حقیقی نمائندوں نے زندگی گزاری ہے، اور تب جا کر پتہ چلے گا کہ کتنے عظیم المرتبت ہیں یہ شخصیات کہ دین کو اور دین کے پیغام کو کس مشکل حالات میں انہوں نے ہم تک اور نسلوں تک منتقل کیا ہے۔ تعلیمات کتنی ہیں اور کیسی ہیں اور پیغام کیا دیا ہے، یہ میں عرض کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں صرف ایک روایت کا سہارا لے کر ایک روایت پڑھوں گا تاکہ مولا کے نورانی کلام سے ہماری اس گفتگو کا آغاز ہو جائے۔ اور فرماتے ہیں کہ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تقوی الہی کی، اپنے شیعوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، مسلمانوں کو تقوی الہی کی وصیت۔ والورع فی دینکم، اپنے دین میں لاپرواہ نہ بنو، دین کی پرواہ کرو، دین میں پرہیزگار بنو۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان جن کی اعتنا کرتا ہے، پرواہ کرتا ہے۔ ایک بندہ ہے نا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ لا ابالی ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ لا پرواہ نہ بنو، پرواہ کرو۔ دونوں کا حکم الگ ہے، لا پرواہ کا حکم الگ ہے، جو پرواہ کرتا ہے اس کا حکم الگ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بھی اس کا معاملہ الگ ہوگا۔ لہذا فاسق جو ہوتا ہے نا، فاسق اسے کہتے ہیں کہ جو علناً گناہ کرتا ہے، آشکار گناہ کرتا ہے، چھپا کر گناہ نہیں کرتا۔ اب گناہوں کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کو اپنے اس احترام کی بھی پرواہ نہیں ہے جو اللہ نے ہر مومن کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے ہر مومن کا ایک احترام رکھا ہے نا، وہ لوگوں کے سامنے گناہ بھی کرتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، تہمت بھی لگاتا ہے، رقص و سرور کی محفلوں میں بھی جاتا ہے، یعنی اپنی اس حرمت کی پاسداری خود وہ نہیں کر رہا۔ یہ معصوم فرماتے ہیں کہ نہیں، دین میں پرواہ کرنے والے بنو، لاپرواہ نہ بنو۔ لہذا حکم یہ ہے کہ جو فاسق ہے، جو علنی گناہ کرتا ہے، جو آشکار گناہ کرتا ہے، اس کی غیبت بھی کی جا سکتی ہے، جائز ہے اس کی غیبت۔ غیبت کس کی نہیں کر سکتے؟ جو اپنے لیے احترام قائل ہے۔ اپنے لیے احترام کیسے قائل ہے؟ کہ اللہ کی حدود کا خیال کرتا ہے۔ گناہ ہو گیا، لغزش ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، خطا ہو گئی، رب کی بارگاہ میں جاتا ہے، خدایا تو نے میرا بڑا بھرم رکھا ہوا ہے، تو نے میرا بڑا بھروسہ رکھا ہوا ہے، میں تیرا جائز الخطا بندہ ہوں، مجھ سے کوتاہی ہوگی، خدایا معاف فرما دے، لوگوں کے سامنے میرا بھرم برقرار رکھ۔ ہاں ایسا ہے۔ یہ رات کو آپ نے یہاں دعائے کمیل پڑھی اور دعائے کمیل سنی، یا دیگر ادعیہ ہیں، اس میں کیا ہے؟ خدایا میرے کتنے ایسے گناہ ہیں جن کا تو نے پردہ ڈالا ہوا ہے، کتنی ایسی خصوصیات ہیں میری جو مجھ میں نہیں ہیں، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، خدایا یہ تو نے یہ کام کیا ہوا ہے۔ تو یہ مہم ہے کہ ہم دین کی پرواہ کرنے والے بنیں، دین کی حدود کی پاسداری کرنے والے بنیں، لاپرواہ نہ بنیں۔ وہ چونکہ جمعے کے دن شعر پڑھنے کا اور نماز جمعہ اور مسجد میں خاص حکم ہے، لہذا میں شعر نہیں پڑھ رہا، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اس کا مفہوم عرض کیے دیتا ہوں کہ کاروان اگر اس کا اثاثہ اور سامان لوٹ جائے تو بڑی مشکل چیز ہے۔ سامان لٹ گیا کاروان کا تو یہ بڑی مشکل چیز ہے۔ اس سے بھی بڑی مشکل چیز یہ ہے کہ انسان کو احساس زیاں ہی نہ رہے، پرواہ ہی نہ رہے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ یہ بڑی مشکل ہے کہ ہم خدا نہ خواستہ ایک پریشانی سے دوچار ہیں، ایک مشکل کا شکار ہیں، اور علناً بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں پھر کیا ہویا، تسی میرے واسطے خدا نہ بنو، تسی میرے واسطے حجت خدا نہ بنو۔ نہ، مومن وہ ہے کہ جو اپنے بھائی کو اس کے عیب تحفے کے طور پہ پیش کرے۔ احب اخوانی احب اصدقائی الی من اہدی الی عیوبی۔
میرا سب سے بہترین اچھا دوست وہ ہے، اچھا بھائی وہ ہے جو میری غلطیاں، میری کوتاہیاں مجھے تحفے کے طور پہ پیش کرے. یہ سب سے اچھا بھائی ہے. بالکل یکسر ہمارا تعلیمات محمد و آل محمد سے الگ حساب کتاب ہے کہ کوئی اگر آ کر کوئی تذکر دے دے بھائی کہہ کر، محترم کہہ کر، بڑے بھائی کہہ کر، تو ہمارا 1 مہینہ تو اس سے بول چال کا پروگرام تقریباً ختم ہی ہو جاتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. البتہ اس کی شرائط ہیں کہ کسی کو اگر تذکر دینا ہے تو محفل میں دینا ہے یا الگ دینا ہے، اس کے آداب اپنے ہیں، اس کا پروٹوکول اپنا ہے، خلوت میں جا کے اسے بتائیں. دین میں عزیزان محترم، برادران عزیز، مومنین کرام، دین میں پرواہ، خیال کرنا، دینی اقدار کی پاسداری کرنا اور احساس رکھنا کہ یہ دینی معاملہ ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے. ورنہ اگر دل سے احساس چلا گیا تو پھر بہت ساری مشکلات آ جاتی ہیں. والاجتہاد للہ، والاجتہاد للہ، اللہ کے لیے کوشش کرو. کس کے لیے کوشش کرو؟ اللہ کے لیے. ہم مجتہد عام طور پہ پاکستانی معاشرے میں وہ مجتہد فقیہ کو مجتہد کہتے ہیں، جن کے سر پہ امامہ ہے، اللہ نے ان کو بڑی منزلت دی ہے، اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا ہے، وہ مجتہد ہے. نہیں، آپ سارے بھی مجتہد ہیں، آپ سارے بھی مجتہد. مجتہد یعنی کوشش کرنے والا، زحمت کرنے والا، مشقت کرنے والا. آپ کی زحمتوں کا محور ذات خدا ہونی چاہیے. والاجتہاد للہ، اللہ کے لیے کوشش کرو. مسجد کیوں آ رہے ہو؟ وقت پہ کیوں آ رہے ہو؟ امام بارگاہ میں کیوں آ رہے ہو؟ فرش عزا پہ کیوں آ رہے ہو؟ صف عزا کے بچانے میں ایک خاص پروٹوکول تمہاری طرف سے کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ صرف ایک جواب ہو، میرا اللہ، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. میں اور آپ جس علی امیر کائنات، علی حیدر کرار کے چاہنے والے ہیں، جن کی محبت کا، جن کی مودت کا دم بھرنے والے ہیں، اور اللہ سے جن کی شفاعت کو طلب کرنے والے ہیں، آقا امیر کائنات فرماتے ہیں کہ علی کی کوئی زندگی کا کوئی لمحہ بھی یاد خدا سے خالی نہیں ہے. ہر عمل سے پہلے، ہر عمل کے دوران، ہر عمل کے بعد جو چیز علی کے پیش نظر ہے وہ رضایت پروردگار ہے، وہ خوشنودی پروردگار ہے. راہ خدا میں صدقہ دے رہے ہیں، راہ خدا میں صدقہ دے رہے ہیں، راہ خدا میں دے رہے ہیں نا. کیمرہ مین پہلے کھڑا ہوتا ہے، اچھے زاویے سے بننا چاہیے تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے. اتنا خرچہ، اتنا سرمایہ غریب پروری، یتیم پروری پر نہیں ہے جتنا اپنی تشہیر پر لگایا جا رہا ہے. اپنی تشہیر پر زیادہ لگایا جا رہا ہے. اچھا، دنیا کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اللہ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. اللہ کے لیے کام کریں. اللہ سے دعا ہے ہم سب کو اپنے لیے قدم اٹھانے والا بنائے، اپنی ذات کے لیے عمل کرنے والا قرار دے. وصدق الحدیث، اللہ اکبر. امام عسکری کا فرمان ذیشان عرض کر رہا ہوں. امام نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے سے بچو، اپنی زندگی میں جھوٹ سے جان چھڑا لو، جھوٹ کے قریب بھی نہ جاؤ. میں تمہارا امام ہوں، میں تم سے یہ خواہش کر رہا ہوں کہ سچ بولو. وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ مَنِ ائْتَمَنَكُمْ، اللہ اکبر. اور اس کی امانت اس تک پہنچاؤ، پلٹاؤ جس نے تمہیں امانت دار اور امین سمجھ کر اپنی امانت تمہارے پاس رکھی ہے. اس کی امانت اسے واپس کرو. مومنین کرام، یہی ہمارے اسی معاشرے کا المیہ ہے، اسی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. آپ جیسے محبت کرنے والے کوئی سوال پوچھ لیا، کوئی مسئلہ بیان لیا، کوئی رائے مانگ لی، یہ معاشرتی مسائل اسی طرح سامنے بھی آتے ہیں اور اسی طرح حل بھی ہوتے ہیں. ایک مسئلہ پوچھا گیا، کیا فلاں صاحب جو اس ملک میں نہیں ہیں، انہوں نے ایک امانت میرے پاس رکھی ہوئی ہے،
اور وہ امانت، یہاں آپ کے اس یہاں کا واقعہ نہیں ہے، یہ وضاحت کر دوں، وہ امانت میرے پاس ہے، اب وہ صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اب وہ امانت پلاٹ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، زر و جواہر کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، رقم کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، اس امانت کے ہمارے پاس ہونے کا اس بندہ خدا اور ہمارے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے. دیندار کی بات کر رہا ہوں، بے دین کی بات نہیں کر رہا، ہمارے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے. اب کہتے ہیں جی اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہ امانت مثلا مثال کے طور پہ فلاں دینی کام پہ خرچ کر دیں یا خرچ نہ کریں. میں نے کہا اولا میں اجازت دینے والا کون ہوتا ہوں؟ ثانیاً آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ آپ اس کے مال کو اس کے وارثوں کی مرضی کے بغیر کہیں پر خرچ کریں؟ یہ آپ کو اختیار حاصل نہیں ہے، مشکل مرحلہ ہے. یہ اسی مسجد میں آپ جو اپنی امانتیں یہاں پر دیتے ہیں اور امانت داری سے ہمارے جو احباب زحمت فرماتے ہیں اور ایک ایک پائی کا حساب کر کے الحمدللہ اس کو صحیح جگہ پر خرچ کرتے ہیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو آپ کی طرف سے یہ صاحبان اپنے کاندھوں پر لے لیتے ہیں. ذمہ داری نبھانا آسان نہیں ہے. فرمایا کہ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ مَنِ ائْتَمَنَكُمْ، جو تمہیں امین سمجھے اس کی امانت کی پاسداری کرو اور اس کی امانت کو اس تک پلٹاؤ. اگلا جملہ من بر او فاجر، امانت تمہارے پاس رکھنے والا ممکن ہے کوئی نیک پرہیزگار ہو، ممکن ہے کوئی فاسق و فاجر ہو، اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تم امانت دار بنے ہو، اس کی امانت کی حفاظت کرنا تمہارے اوپر واجب ہے، تمہارے اوپر ضروری ہے. باقاعدہ فقہی باب ہے عزیزان محترم، فقہ کے ابواب میں سے ایک باب ہے، اس کا حکم ہے کہ امانت اگر کسی کے پاس امانت ہے اور اگر وہ ضائع ہو جائے تو کس کے ذمے پہ آئے گا؟ امانت کے طور پہ فرض کرے کوئی چیز رکھی ہے، جانور مویشی رکھے ہیں، وہ آگے ان کے بھیڑ بکریاں ہیں تو بچے ہوتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ ساری فقہ میں بیان کی گئی ہیں چیزیں. یہاں صرف یہ کہنا مقصود ہے کہ آقا امام عسکری فرما رہے ہیں کہ امانت داری کی پاسداری کرو. توجہ فرمائیے گا. وَطُولِ السُّجُودِ، امام حسن عسکری کا پیغام. طول السجود، حسن عسکری کے چاہنے والے ہو، علی حیدر کرار کے چاہنے والے ہو، صدیقہ طاہرہ شہزادی کونین شفیع روز جزا حضرت فاطمہ زہرا کے عقیدت مند ہو، تمہیں تمہارے سجدوں کے طولانی ہونے سے پہچانا جائے. تمہارے سجدے لمبے ہونے چاہیے. نمازیں ایسی نمازیں ہوں جن سے ان کی نمازوں کی جھلک محسوس ہو. انتہائی معذرت کے ساتھ یہ جو جملہ کہنے جا رہا ہوں، آپ سروران گرامی یہ نہ سمجھے کہ آپ کے لیے ہے، عمومی مسئلہ ہے، ہر جگہ ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے. خطیب بیچارہ پیش نماز بیچارہ کوئی خشوع و خضوع کے اندر قنوت تھوڑا سا ایک لمبا پڑھ دے، یا نماز کے فوراً بعد یا باہر نکلتے ہوئے مولانا صاحب کو مہربانی کیتی کرو، تھوڑا قنوت مختصر کیتا کرو. اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرح کی بات نہیں ہے. ایک صاحب آ کر کہیں گے کہ مختصر کریں، دوسرا کہیں گے مولوی صاحب تھوڑا تو مٹھا کے تو جلدی تو انکے ہو نہیں. ایک ہی لمحے میں دو تقاضے کیے جا رہے ہیں، لمبا کرو مختصر کرو. یار بھائی جو مولانا کا کام ہے وہ کام مولانا کو کرنے دیں، جو آپ کے کام ہے بہت سارے جو نہیں ہو رہے وہ آپ خود کریں تاکہ مسجد کی رونق دوبالا ہو جائے. توجہ فرما رہے ہیں. معصوم نے فرمایا کہ اپنے سجدوں کے طولانی ہونے سے بتاؤ کہ تم محمد و آل محمد کے چاہنے والے ہو. مختصر سجدے، یہ رکوع ہمارے اس جیسے رکوع نہیں ہیں، یہ سجدے ہمارے اس جیسے سجدے نہیں ہیں. اس کے بعد فرمایا فَبِهَذَا جَاءَ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا یہ جو بات کر رہا ہوں میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہی تو میرے جد محمد مصطفیٰ لے کے آئے ہیں. دین یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، شریعت یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. اس کے بعد فرمایا صلو فی عشائرکم. اللہ اکبر. اپنے قبیلوں میں نمازیں پڑھو، اپنے قبیلوں میں نمازیں پڑھو.
رشتہ داروں کے ساتھ نمازیں پڑھو، نمازوں میں شامل ہو جا، اپنے اجتماعات میں شامل ہو جاؤ۔ وَاشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ، ایک دوسرے کے جنازوں میں شامل ہو جاؤ۔ یعنی کیا ہے اس کا معنی؟ آسان کر دوں اپنے معاشرے کے حساب سے، یہ 4 دن کی زندگی ہے، اپنی ناراضگیوں کو ختم کرو، نفرتوں کدورتوں کو ختم کرو۔ پچھلے جمعے کے خطبے میں بھی معصوم کے فرمان سے، یا اس سے پچھلے جمعے میں یہ جملہ عرض کیا تھا، گلی کوچے میں ہم جیسا با اخلاق کوئی نہیں ہے، اور اپنے گھر میں سگی بہن اور سگے بھائی سے ہماری بول چال کوئی نہیں ہے۔ ہاں نہیں، فرمایا کہ نمازوں میں ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہو جاؤ، نفرتوں کو ختم کرو۔ اور ایک اور جملہ یہیں سے لے لیجئے، ایک اور جملہ اسی سے تنقیح منات کرتے ہوئے، تنقیح یہ ابھی یہاں پہ نماز ختم ہوتی ہے، الحمدللہ 500 600 700 افراد بیٹھے ہوتے ہیں، اور مصافحہ میں 100 افراد 150 افراد، بھائی مصافحہ میں شامل ہو جاؤ۔ مصافحہ کرنے میں کیا جاتا ہے؟ کس نے کسی کا خدا نخواستہ کون سا نقصان کیا ہوا ہے جس نقصان کی وجہ سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے روادار نہیں ہو؟ یہ مسجد ہے، امام زمانہ کے نام پہ بنی ہوئی ہے، یہ سارے مومن بھائی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو علی ولی کا اسی طرح محبت اور مودت کا عقیدہ رکھتے ہیں جس طرح آپ رکھتے ہیں، تو بھاگنے کی کیا جلدی ہے؟ نہ جلدی کرو، نمازوں میں شامل ہو جاؤ۔ تنقیح منات کر کے کہہ رہا ہوں، مصافحہ میں شامل ہو جاؤ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سلام کرنا اور ہاتھ ملانا یہ من جملہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جو منافقت کو ختم کرتے ہیں۔ ہاں، یہ اس سے منافقت ختم ہوتی ہے۔ وَاشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَعُودُوا مَرْضَاهُمْ، ایک دوسرے کے مریضوں کی عیادت کے لیے جاؤ۔ وَأَدُّوا حُقُوقَهُمْ، ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرو، حقوق ایک دوسرے کے ادا کرو۔ فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ إِذَا وَرَعَ فِي دِينِهِ، تم میں سے جب کوئی ایک شخص اپنے دین میں پرہیزگار بنے گا، وَصَدَقَ فِي حَدِيثِهِ، اور اپنے کلام میں سچا ہونے کی شہرت رکھتا ہوگا، وَأَدَّى الْأَمَانَةَ، اور لوگوں میں امانت دار کے طور پہ مشہور ہوگا، وَحَسَّنَ خُلُقَهُ مَعَ النَّاسِ، اور لوگوں کے ساتھ اپنے اخلاق کو اچھا بنائے گا، قِيلَ هَذَا شِيعِيٌّ، اور یہ کہا جائے گا یہ اچھے اخلاق والا محمد و آل محمد کا شیعہ ہے۔ فَيَسُرُّنِي ذَلِكَ، تم سوچ بھی نہیں سمجھتے یہ سن کر ہم آل محمد کتنے خوش ہوں گے۔ ابھی تو ہم صرف ٹریفک یہاں سے ادھر چلاتے ہیں، آل محمد کا وسیلہ، آل محمد کی شفاعت، آل محمد کے وسیلے سے یہ مانگنا ہے، زوجہ محترمہ سے لے کے، اولاد سے لے کے، بینک بیلنس سے لے کے، گاڑی سے لے کے، بنگلے سے لے کے، سب کچھ یہ مانگنا ہے ان سے۔ ٹھیک ہے، ان کے وسیلے سے مانگو، مانگنا بھی چاہیے، اللہ قبول بھی کرتا ہے، اللہ ان کے وسیلے سے دیتا بھی ہے۔ یہاں میں آزاد ترجمہ کروں تو یہاں آل محمد ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تم ہمیں خوش کرنا چاہتے ہو، جی خوش کرنا چاہتے ہیں، یہ کام کرو، ہم تم سے خوش ہو جائیں گے۔ تم یہ کام کرنا شروع کر دو اور ہم تمہارے اس عمل سے خوش ہو جائیں گے کہ ہمارے شیعہ اپنے کردار کو اس معیار پر لا رہے ہیں جو ہم آل محمد بیان فرماتے ہیں۔ اتقوا اللہ، آخری جملہ کلام طولانی ہے، اتقوا اللہ وکونوا زینا ولا تکونوا شینا، تقوی الہی اختیار کرو اور ہمارے لیے باعث فخر و مباحات بنو، باعث ننگ و عار نہ بنو۔ تمہیں دیکھ کر لوگ آل محمد کے کردار کو سمجھیں کہ نوکر ایسا ہے مالک کیسا ہوگا، غلام ایسا ہے آقا کیسے ہوگا، اور نوکر ایک محفل میں 50 جھوٹ سچ بنا کر بولتا ہے اور شرمندہ ہونے کو بھی ذرا برابر تیار نہیں ہے۔
اور پھر دعویٰ کرتا ہے کہ میں جتنا پکا ان کا غلام ہوں میرے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ہاں فرمایا کہ اگر ہمارے لیے باعث فخر بنو گے تو اس سے ہم خوش ہو جائیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ذوات مقدسہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں ہم سب کو صحیح معنوں میں محمد و آل محمد کی معرفت اور توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم. سبحان من سبقت رحمته غضبه وبسط اليدين بالرحمة. سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون وسعها وعفى عن السيئات ولم يجاز بها. سبحان من لم يزداد على معاصي العباد إلا كرما وجودا وعلى كثرة الذنوب إلا عفوا وصفحا. نشهد أن لا إله إلا هو العطوف على العباد بجوده والعواد على المذنبين بحلمه. ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله الداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة قادة الأمم وأولياء النعم ومعدن الرحمة. أوصيكم عباد الله بالتوبة عما سلف من ذنوبكم والإنابة عن الأوزار التي أثقلت ظهوركم فإنه تعالى كريم بكم رؤوف عليكم يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. قال الله تعالى وقوله الحق توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ألا قد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه فقال تعليما لكم وتشريفا لسفيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين ويعصوب الدين وإمام الأولين والآخرين وإمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله
وعلى سيدة نساء العالمين وبزعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه صلوات الله عليها، وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ماحي آثار البدع والطغيان هادم بنية الشرك والنفاق حاسد فروع البغي والشقاق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام ما اتصل الليالي والأيام. اللهم عجل فرجاه وسهل مخرجاه واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه، وتفضل على أمرائنا المؤمنين بمزيد التوفيقات وازدياد الإقبال وعلو الدرجات. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين وزدنا محبة الحسين بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. مومنین کرام، سروران معظم، برادران عزیز و گرامی، دوسرے خطبے کی ابتدا میں اپنے آپ کو اور آپ سروران گرامی کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں. خالق و مالک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح معنوں میں دامن قرآن اور دامن اہل بیت سے وابستہ اور متمسک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وقت تقریباً خطبے کا جو وقت ہے وہ ختم ہو گیا ہے. میں آقا سے منقول صرف 3 احادیث، آقا امام حسن عسکری سے منقول 3 مختصر فرامین یہ تلاوت کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو ان فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک فرمان میں آقا فرماتے ہیں کہ جعلت الخبائث فی بیت وجعل مفتاحہ الکذب. دنیا بھر کی بیماریوں کو، برائیوں کو اور بری چیزوں کو اگر ایک گھر میں رکھ دیا جائے تو اس گھر کی جو چابی ہے وہ جھوٹ ہے. جھوٹ ہر برائی کی چابی ہے. چونکہ جھوٹ بولنے والے کے لیے جھوٹ بولنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بڑی آسانی سے جھوٹ بولے گا، انکار کرے گا. تو معصوم کے مطابق ہر برائی کی چابی اس فرمان کے مطابق وہ جھوٹ ہے. اور جو پہلے خطبے میں حدیث پڑھی اس میں بھی امام نے وصیت کر کے فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ زندگی میں سچ کا سہارا لو، سچ کا دامن تھامو. اس میں بھی فرما رہے ہیں کہ ہر برائی کی چابی جھوٹ ہے. دوسرا فرمان
انتہائی قابل غور ہے. آج کل کے جو بین الاقوامی حالات ہیں، معاش کا مسئلہ اور اقتصاد کا مسئلہ اور روزمرہ زندگی کے اخراجات کا مسئلہ، زندگی گزارنے کے لیے انسان ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور جتنی زحمت کرتا ہے اس زحمت کے مطابق وہ رزق حاصل نہیں کر پاتا ظاہری طور پر. اس فرمان سے ایک چیز ہمارے سامنے آئے گی کہ ہمارا اس حوالے سے رویہ کیا ہونا چاہیے. امام عسکری فرماتے ہیں علیہ السلام: لا یشغلک رزق مضمون عن عمل مفروض. رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے، مضمون جس کی گارنٹی دی گئی ہے، جس کی ضمانت دی گئی ہے. ابھی ہمارے اس خطبے میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے مومنین، ایسے برادران کی نظر آ رہی ہے کہ جو اپنے دفتروں سے یہاں تشریف لے کے آئے ہیں، دفتر میں سے ٹائم نکالا ہے، نماز کے لیے تشریف فرما ہوئے ہیں. معصوم فرماتے ہیں کہ وہ رزق اور وہ روزی جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، جس کی گارنٹی اللہ نے دی ہے، اس چیز کی گارنٹی جس نے اللہ نے دی ہے، اس کی وجہ سے ایک ایسا عمل تم سے نہ رہ جائے جسے اللہ نے واجب قرار دیا ہے. تمہارا رزق تمہیں تلاش کر لے گا، تمہاری روزی تمہیں تلاش کر لے. وقت سے پہلے ملے گا نہیں اور مقدر سے زیادہ ملے گا نہیں. وقت سے پہلے نہیں ملے گا اور مقدر سے زیادہ بھی نہیں ملے گا. فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد، وہ رزق جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ تمہیں اپنی ذمہ داری سے دور نہ کرے، اپنے واجب سے دور نہ کرے، اپنے فریضے سے دور نہ کرے. یہ دو فرمان ہو گئے. اور آخری فرمان جو میں چاہوں گا کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور یہ بہت بہترین اور میرا پسندیدہ فرمان ہے، کہ یہ آپ کی خدمت میں فرماتے ہیں کہ توجہ فرمائیے گا. ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم شیعہ علی ابن ابی طالب ہیں. ایسا ہے؟ ایسا ہے نا؟ ہمارا دعویٰ ہے ہم شیعہ علی ابن ابی طالب ہیں. الحمدللہ ہیں، شکر خدا کے ہیں، انشاءاللہ کے ہیں. معصوم فرماتے ہیں کہ اس کا نسخہ میں دیتا ہوں. علی کا شیعہ بننے کا نسخہ امام حسن عسکری دے رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ من تواضع فی الدنیا لإخوانہ، جو دنیا میں اپنے دینی بھائیوں کے لیے عاجزی اختیار کرے، اپنے دینی بھائی، اپنے مومن بھائی، اپنے نمازی بھائی، اپنے کام پہ، اپنے آفس میں جو بھائی ہیں، جو اپنے دینی بھائیوں کے لیے عاجزی اختیار کرے، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الصِّدِّقِينَ، اللہ کے نزدیک یہ مقام ہوگا اس کا کہ اللہ اسے صدیقین کا درجہ دے گا. یہ اپنے ساتھی، اٹھنے بیٹھنے والے، گلی کوچے والے، محلے والے، پڑوسی، نماز میں ایک صف میں میرے اور آپ کے ساتھ بیٹھنے والے، اگر ان کے نسبت میرے دل میں عاجزی ہے تو اس کا صلہ امام عسکری کے بقول اللہ جو دے گا وہ یہ ہے کہ اللہ اس کا شمار صدیقین میں کرے گا. ایک اور دوسرا صلہ کیا ہے؟ وَمِن شِيعَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبَ حَقًّا، اور علی کا سچا شیعہ اگر تلاش کرنا ہے تو وہ وہی ہوگا جو اپنے مومن بھائی کی نسبت اکڑ نہیں رکھتا ہوگا. اپنے مومن بھائی کی نسبت اکڑ اس میں نہیں پائی جاتی ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح معنوں میں تعلیمات قرآن اور تعلیمات محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.